بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے اور کن کاموں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور کس وقت دعا کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں کیسی ہوا کرتی تھیں۔ دعا کے آداب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے تو اللہ سے مصیبت کو مانگ لیا، کیونکہ پہلے کوئی مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد صبر ہوگا، تو اللہ سے عافیت کو مانگ، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر مانگنا چاہیے۔ اور آپ کا گزر ایک اور آدمی پر ہوا جو یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او آدم کے بیٹے، تم جانتے ہو کہ پوری نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میں نے خیر کی امید میں دعا مانگ لی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ پوری نعمت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پوری نعمت یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا، یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا، ان الفاظ سے پکارنے کی وجہ سے تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے، اب تو مانگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، وہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے پرندے کے اس بچے کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے پر کسی نے نوچ لیے ہوں۔ حضور نے اس سے پوچھا، کیا تو کوئی خاص دعا مانگا کرتا تھا؟ اس نے کہا، میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا ہی میں جلد دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمہیں ربیعۃ القشم قبیلے سے یہاں لایا اور پھر تمہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی توفیق دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آپ سے پہلے موت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو دعا کی ابتدا اپنے سے فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ صبر کرتے تو اپنے استاد حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اور بہت سی عجیب باتیں دیکھتے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ ترجمہ، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک میری طرف سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن ابی سائب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جو کہ مدینہ والوں کے باعث تھے، دعا میں بتکلف ایک جیسی عبارت لانے سے بچو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ پایا ہے وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ فتنے سے پناہ مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ اس کے دعا کے الفاظ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس آدمی سے فرمایا، کیا تم اللہ سے یہ مانگ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیوی بچے اور مال نہ دے؟ کیونکہ قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ تم میں سے جو بھی فتنے سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ حضرت محارب بن دثار کے چچا کہتے ہیں، میں آخر شب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو انہیں میں یہ دعا فرماتے ہوئے سنتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں نے اس پر لبیک کہا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تیری اطاعت کی، اور یہ سحری کا وقت ہے لہذا تو میری مغفرت کر دے۔ پھر میری حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا، میں نے آپ کو آخر شب میں چند کلمات کہتے ہوئے سنا ہے۔ پھر میں نے وہ کلمات انہیں بتائے تو انہوں نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، تو انہوں نے آخر شب میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور جب دعا سے فارغ ہو جاتے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے تو جب تک انہیں چہرے پر نہ پھیر لیتے
اس وقت تک نیچے نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار الزیت مسجد نبوی کے مغرب میں ایک جگہ کا نام ہے اس کے پاس دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں منہ کی طرف تھیں۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے کہ میں تھک جاتی تھی۔ عبدالرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی روایت منقول ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انما انا بشر فلا تعذبنی بشتم رجل شتمتہ او آذیتہ، اے اللہ میں بشر ہی تو ہوں، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس وجہ سے مجھے عذاب نہ دینا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں، میں بشر ہی تو ہوں، اس لیے مجھے سزا نہ دے، کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو تو اس وجہ سے مجھے سزا نہ دینا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتیوں کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کافروں کے لشکروں نے ان کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائے تو ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہاتھ اور لمبے فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے آگے اور بڑھا دیے، آسمان کی طرف اوپر اور نہ اٹھائے۔ حضرت ابو نعیم وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما دعا کر رہے تھے، اور دعا کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیریں۔ اجتماعی دعا کرنا اور اونچی آواز سے دعا کرنا اور آمین کہنا۔ حضرت قیس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا تم جا کر یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، کیونکہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ اور فلاں آدمی ہم تینوں مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا جو تم کر رہے ہو اسے کرتے رہو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے دعا کی اور حضور ہماری دعا پر آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی اے اللہ میرے ان دو ساتھیوں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے میں وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور نے فرمایا یہ دوسری نوجوان یعنی حضرت ابو ہریرہ تم دونوں سے آگے نکل گئے۔ حضرت جامع بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جب میں وہ مانگوں تو تم ان پر آمین کہنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، اے اللہ میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے۔ حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے رمادہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت عام سادہ سا کپڑا پہنے ہوئے عاجز اور مسکین بن کر جا رہے ہیں، اور ان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر پڑی ہوئی ہے جو گھٹنوں تک مشکل سے پہنچ رہی ہے، اونچی آواز سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے رخسار پر آنسو بہہ رہے ہیں، اور ان کے دائیں طرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس دن انہوں نے قبیلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی، لوگ بھی ان کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے اللہ ہم تیرے رسول کے چچا کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت دیر تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد مسجد کا چکر لگاتے اور اس میں جو آدمی بھی نظر آتا اسے مسجد سے نکال دیتے، جسے کھڑا ہوا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسے رہنے دیتے۔ ایک رات ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کے گھر کے چند آدمی ہیں۔ فرمایا نماز کے بعد تم لوگ اب تک یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت ابی نے فرمایا ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان میں سے جو ان کے سب سے قریب تھا اس سے فرمایا تم دعا کراؤ۔ اس نے دعا کرائی، اس طرح ان سب سے ایک ایک سے دعا کروائی
چنانچہ سب نے دعا کرائی یہاں تک کہ میری باری آ گئی۔ میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اب تم دعا کراؤ، تو میری زبان بند ہو گئی اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، جس کا انہیں بھی اندازہ ہو گیا۔ تو فرمایا اور کچھ نہیں تو اتنی ہی دعا کرا دو، اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا شروع کی تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ آنسوؤں والا اور سب سے زیادہ رونے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب آپ سب لوگ بھی خاموش ہو جائیں اور بکھر جائیں۔ حضرت ابو حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوہ صحابی تھے، انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا۔ انہوں نے ملک روم جانے کے راستے تیار کرائے۔ جب دشمن کا سامنا ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرائے اور باقی سب آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما اور شہداء والا اجر ہمیں عطا فرما۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ اتنے میں دشمن کا سپہ سالار، جسے رومی زبان میں ہمبات کہا جاتا ہے، وہ آ گیا اور حضرت حبیب کے پاس ان کے خیمے کے اندر چلا گیا، گویا اس نے اپنی شکست مان لی۔ شہادت کی تمنا اور شہادت کی دعا کے باب میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث گزر چکی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے، اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کو ذوالبجادین کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آہیں بھر کر رونے والا ہے، اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ صحابی بہت زیادہ تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور اونچی آواز سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔